بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے مسواک کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں بیان کروں گا۔ طبرانی میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے یہ بات مشکل نہ ہوتی یا میری امت پر یہ عمل شاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے مسواک کو لازم یا واجب تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو سنت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح طبرانی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقت کے مسواک نہ فرما لیتے۔ ہر نماز کے لیے جب بھی وضو فرماتے تو ساتھ مسواک کا استعمال بھی فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سفر سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ دانتوں کی صفائی کرتے مسواک کے ذریعے۔ امام احمد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کا التزام رکھو کیونکہ یہ سبب ہے منہ کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا۔ دو فائدے اس میں ملتے ہیں، ایک دانتوں کی منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، دوسرا رب تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہیں بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ اتنا درجہ ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ کون کون سی 10 چیزیں؟ مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف موڑنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی قرات کو شوق سے سنتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان جب دنیا سے رخت سفر باندھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو مسواک کرنے کا عادی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو چھوٹی انگلی ہے وہ مسواک کے نیچے ہو، بیچ والی 3 انگلیاں اوپر ہوں، اور انگوٹھا جو ہے وہ سرے پر نیچے ہو، اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔